صحابة يا سيدي يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأعوذ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لٹا کے اپنا در کتاب خدا در آبادے لٹا کے اپنا در کتاب خدا در آبادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین یزید کل بھی مرد سی و اج بھی مرد باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین ملا بے صبریا شودیا کمینیا چار اکھاں والیا تے دل دیا نبینیا چار اکھاں والیا تے دل دیا نبینیا صدقہ حسین تیری صدقہ حسین تیری مسجد اج آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین تمام صلاۃ آقا رب الجلال کی بابرکت ذات کے لیے جو خالق کائنات خالق ششتیات آقا رب العزت کی حمد و صلاۃ کے بعد نبی مکرم شفیع معظم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب تانائے وجود صاحب علم مشرق صاحب لوح قلم صاحب قاب قوسین فخر آدم و بنی آدم وارث تکمیل عالم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج کا میرا موضوع امام حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی نسبت اسی لیے کہ آج 3 شعبان المعظم ہے اور متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس نسبت سے آپ کی ولادت باسعادت کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند گوش گزار آپ کی سماعتوں کی نظر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں معذور نہ تھا سایہ شاہ ثقلین معذور نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے
آدے سے حسن بنے آدے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور پھر فرمایا کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا جہاں حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ تھی ذات حسین۔ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش کی نسبت سے کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، ہمارے آقا جانے جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے لخت جگر، سیدہ پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسن کے پیر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور تشریف فرمانے کے بعد آپ امام حسین کے کان میں اپنی مبارک آواز اور مبارک لبوں سے آذان دیتے ہیں، ایک میں آذان ایک میں اقامت، اور پھر خود اپنا لاب دان نکال کر، زبان مبارک نکال کر امام حسین کو کہتے ہیں چوس، اور وہ چوستے ہیں، اور گھٹی بھی لاب دان سے اپنے نواسے امام حسین کو عطا فرماتے ہیں، اپنے نواسے کو عطا فرماتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ہمارے بچے پیدا ہوں تو ہم کسی پیر کو بلا لیں، کسی عالم کو بلا لیں، کسی بڑے محدث کو مفسر کو بلائیں، اور ہم کہیں کہ آپ کان میں آذان دیں۔ دینے کی وجہ کیا کہ آپ آذان دیں گے، آپ گھٹی دیں گے تو آپ کی سیرت کا اثر اس بچے پر ہوگا۔ آپ کان میں آذان دیں گے، آپ کی آذان سے بچے کے اندر اعمال صالحہ کی صلاحیت اور اللہ توفیق آپ کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ ذرا غور کریں، ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو، آذان دینے والا یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا نانا ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے یا محلے کا امام و خطیب ہوتا ہے یا ہمارا کوئی پیر و مرشد ہوتا ہے، قربان جائے حسین ابن علی پر کہ جب وہ پیدا ہوئے تو آذان دینے والے سلطان دو جہاں محمد مصطفیٰ کی پیاری ذات تھی۔ آقا کریم نے کان میں آذان کہی، اور پھر دیکھیں گھٹی دینے کی وجہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو جتنا نیک ہوگا گھٹی دے گا، بچے کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، گھٹی کی برکت سے وہ برے کاموں سے بچے گا، اچھے کام کرے گا۔ مجھے بتائیں اگر دنیا کا یہ معیار ہے کہ کسی صاحب جمال اور صاحب عمل سے کوئی گھٹی دلوائے کہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، قربان جائے حسین ابن علی پر، جب پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی مصطفیٰ زبان کی صورت میں عطا فرماتے ہیں، اور کھجور چوس کر حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں اور امام علی مقام اس کو چوستے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر، لوگ کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام پر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ارشاد فرماتے ہیں تمہیں پانی بند تو نظر آیا لیکن تمہیں یہ کبھی دیکھنے کو یا پڑھنے کو نہیں ملے گا۔ حسین نے یزیدیوں سے کہا ہو پانی مجھے چاہیے، اس لیے کہ حسین بچپن سے زبان مصطفیٰ چوس کر یہ اعلان کر دیا تھا اب اس پیاس کو بجھائے گا تو آب کوثر ہی بجھائے گا، وگرنہ میں نے نانے سے زبان کو چوس کر ساری پیاس میرے رب نے ختم کر دی ہے، اب اس پیاس کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے یا محمد عربی بجھا سکتے ہیں یا آب کوثر بجھا سکتا ہے، یا آب کوثر بجھا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مہکتے پھول، اپنے سیدہ اپنی پیاری بیٹی لخت جگر فاطمہ تو زہرا کے پیارے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین منی انا من الحسین، اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، خود دعا بھی ہو رہی ہے اور اعلان بھی ہو رہا ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ گویا اعلان کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے جس طرح ہم یہاں پر کوئی اعلان کرے نا بڑا نوردار یا چودھری یا کوئی بڑے عہدیدار ہو اور وہ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے، آج کے بعد اس سے بات کرنا یا اس کے خلاف بات کرنا گویا میرے خلاف بات کرنا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے۔ ہم نے کہا، ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس کے خلاف بات کریں گے جو اس کا بندہ ہے تو اس کا مالک ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا اگر اس کو کچھ کہا تو بڑا بندہ ناراض ہو جائے گا۔ آج کے دنیا کا عہدیدار، آج کی دنیا کا عہدیدار اگر کسی بندے کو یہ کہے یہ میرا بندہ ہے اور اس سے جو لڑائی کرے گا مجھ سے لڑے گا، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، قربان جائیں حسین ابن علی کی ذات پر جن کے بارے میں میرے حبیب نے ارشاد فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ اکبر، اعلان میرے نبی کا اعلان ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا حسین مجھ سے ہے، جو حسین سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ جان سے محبت کی جاتی ہے نا، اپنی اولاد سے محبت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ فرمانا کیسا ہے کہ حسین منی انا من الحسین، سوچنا پڑے گا۔ حدیث ہے حسین منی انا من الحسین، سمجھ تو آ گیا حسین منی، حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ آئی کہ آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا نواسہ ہے، یہ بات تو سمجھ آئی نا، سب کو سمجھ آ گئی۔ حسین منی، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، سمجھ آ گئی حسین کیسے حضور سے ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور سے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی آل ہے، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حضور کی آل ہوئے، حضور کا خاندان ہوئے، حضور کی بیٹے ہوئے، حضور کی اولاد ہوئی۔ یہ بات تو سمجھ آئی حسین منی کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، یہ سمجھ آ گیا حسین پہلے کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن جب وہ پیدا ہوئے حضور کے خاندان میں، حضور کی بیٹی کے گھر، مولا علی کے گھر، تو اعلان ہو گیا حسین منی، یہ مصطفیٰ سے ہیں، یہ مصطفیٰ سے ہیں۔ لیکن دوسرا جو فرمان، اس کا دوسرا حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو نقطہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے تو حسین سمجھ میں آیا، آپ حسین سے ہیں، یہ کیسے؟ وہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹے سے باپ تو نہیں نہ ہوتا۔ یہ کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ حسین آپ سے ہیں، لیکن آپ حسین سے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر ادب والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، صاحب معرفت کے پاس بیٹھے تو سمجھ آتا ہے۔ حضور نے جو فرمایا حسین منی، کہا حسین پیدا ہونے سے لے کر حسین کے کربلا جانے تک حسین منی، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ جہاں جائے گا لوگ کہیں گے یہ محمد کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، دنیا کہے گی حسین میرا ہے، لیکن کربلا جب برپا ہو جائے گی، جب کفر سے لڑ پڑیں گے، یزیدیوں سے ٹکرا جائیں گے، حق و باطل کی جنگ ہوگی، اس سے پہلے حسین منی، حسین
گی حسین سے محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد سے مراد محمد کا دین ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کربلا کے میدان میں جو لا الہ الا اللہ کو بچایا حسین نے، 72 کا کنبہ لٹا کر یہ اعلان کر دیا کہ آج کربلا کی زمین تک پہنچنے تک میری پہچان یہ تھی کہ میں مصطفیٰ سے ہوں، اور آج کربلا سے لے کر تا قیامت تک یہ دنیا جانے گی کہ جو حسین نے قربانی دی وہ محمد کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ حسین منی انا من الحسین، سمجھ آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور کی نگاہ کہاں تک تھی؟ اللہ، حضور کہاں تک دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا حسین میرے دین کی خاطر نیزے کی نوک پر سر کو اٹھایا جائے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے اعلان کر دے گا اور یہ بتا دے گا مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن اور آل ایک ہیں، نہ آل قرآن سے دور ہوگی نہ قرآن آل سے دور ہوگا، اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ثابت کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ نیزے کی نوک پر سر جب یزیدیوں نے اٹھایا، قرآن کی تلاوت آپ کے لبوں پر جاری ہے، گویا فرمان مصطفیٰ سچا ہو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن آل سے جدا نہیں، آل قرآن سے جدا نہیں۔ یہ دونوں نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت حسین ابن علی نے کر کے بتا دیا، یا نانا، اے میرے کریم آقا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ، آپ کا فرمان سچا ہے۔ اور حسین یہ اعلان کیے جا رہا ہے، سجدے میں سر کٹا کر نیزے کی نوک پر سر کو جب اٹھایا گیا، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں دنیا والوں سمجھ لو قرآن آل سے جدا نہیں ہے اور آل قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، آل قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو، جسے یہ پسند ہو کہ وہ جنتی مرد کو دیکھے، جسے مجلس لگی ہوئی تھی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جسے یہ پسند ہو نا کہ وہ جنتی مرد کو دیکھے، وہ میرا بیٹا حسین آ رہا ہے، حسین ابن علی کو دیکھے، اللہ، حسین ابن علی کو دیکھے جو جنت کا مرد دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا جو جنتیوں کا سردار دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کا دیدار کرے، یہ جنتیوں کا سردار ہے۔ اور پھر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے، میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے۔ اتنی دیر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، اپنی انگلیاں نانا جان کی داڑھی مبارک میں ڈال کر کھیلنے لگے۔ جب یہ ماجرا ہوا داخل کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّ، اے اللہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ بات یہی ختم نہیں کی، کہا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کرے، یا اللہ جو میرے حسین سے پیار کرے محبت کرے، اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے، اس سے محبت کرنا شروع کر۔ یہ میرے کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب سنو، سنی کتنا خوش قسمت ہے، وہ حسین سے بھی پیار کرتا ہے اور حسین کے نانا محمد عربی سے بھی پیار کرتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے سنی کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرماتے، انہوں نے امام حسین کو تشریف لاتے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء یوما، آج یہ یعنی امام حسین آسمان اور زمین والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. لوگ کہتے ہیں فلاں 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 یہ جو فرمایا صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. اتنے میں وہاں سے آتے ہوئے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں اور ان کی زبان سے جملہ کیا نکلا، کہا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم. فرمایا آج اس وقت یہ جو حسین ابن علی آ رہے ہیں یہ آسمانوں اور زمینوں میں رب کی جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ اللہ کو یہ حسین ابن علی مخلوق ہے. سب سے زیادہ پیار اللہ ان سے کرتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں. پھر آقا کریم نے اپنے بیٹے امام حسین پر قربان کر دیے. ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت آتی ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی. ایک کا نام ابراہیم آتا ہے، ایک کا نام طیب آتا ہے، قاسم بھی آتا ہے. آپ کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اور اللہ نے اپنی مرضی سے واپس لے لیے. وجہ کیا تھی؟ مفسر فرماتے ہیں حسین کے بدلے اللہ نے حضور سے ان کے بیٹے لیے تو حضور نے حسین کے بدلے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے قربان کر دیے. حسین کے لیے قربان کر دیے. آپ ذرا غور کریں، وہ فرمایا نا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آج ان کی یوم پیدائش ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ جتنے بھی اسلاف اہل سنت ہیں ان میں صحابہ ہیں، ان میں آل بیت ہیں، ان میں رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے تمام غلام ہیں. جس کا بھی جو دن آئے وہ ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا اہتمام کرتے ہیں. اور آج اہل سنت کے ہاں بھی بڑے پیمانے پر جشن مولائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے. لیکن ایک شرط اور ایک نظریہ یاد رکھیے گا، جب عقائد باطلہ کے ساتھ کسی کا دن مناؤ گے کبھی قبول نہیں ہوگا. عقیدہ اہل سنت و صحیح العقائد ہو کر اللہ کو ایک، مصطفیٰ کو اس کا آخری رسول اور حبیب، اور صحابہ کا ادب دل میں، آل بیت کا ادب دل میں، ازواج رسول کا ادب دل میں ہوگا تو زبان سے جس ہستی کا بھی دن مناؤ گے، ارادے سے جس ہستی کا بھی دن منانے کا اہتمام کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں فرمائے گا، اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لے گا. محبوب کے صدقے قبول فرما لے گا. وہ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا ایک معاملہ ہے، بزرگوں کا ایک معاملہ ہے، اور اس بزرگوں کے اس معاملے میں کوئی مداخلت کرے یہ وہ صاحب اختیار لوگ ہیں، یہ وہ صاحب اختیار لوگ ہیں کہ اگر حسین کے بارے میں آتا ہے، امام علی مقام کے بارے میں، اگر کربلا میں یہ نہر فراق کو حکم دے دیتے تو وہ ساری حدیں توڑ کر خیمہ حسین تک پہنچ جاتا. لیکن مجال ہے کہ آپ کی زبان سے اس کی پیاس کے لیے کوئی جملے نکلے ہوں. ہاں علی اصغر کے بارے میں آپ نے فرمایا ارے تمہاری دشمنی تو حسین سے ہے، علی کے بیٹے حسین سے ہے، اس علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تو پانی پلا دو. یزیدیوں نے سمجھا حسین بہانے تلاش کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اور وہ جانتے تھے اگر عباس علمدار بغیر پانی پیے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم وصل کر سکتا ہے تو حسین تو علی کا بیٹا ہے اور حسین کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے. ماں فاطمہ ہے، باپ علی ہے اور نانا محمد مصطفیٰ ہے. اگر حسین کے حلق سے پانی کا قطرہ نیچے اتر گیا تو یہ 23,000 کا لشکر کچھ بھی حسین کے آگے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے جہاں پر خیبر 40 صحابہ سے نہ اٹھتا تھا دروازہ، وہ ایک ہاتھ سے علی نے اکھاڑ کر پھینکا. تو وہ جانتے تھے اگر آج حسین نے پانی پی لیا تو پھر یزیدی کوئی دنیا میں باقی
نہیں رہے گا، لیکن مجال ہے کہ امام حسین نے وہ دعا مانگی ہو یا کہا ہو کہ نہر فرات ادھر آ جا، آپ ایڑی مارتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ حضور کے تو انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے، لیکن امام حسین نے ایسی دعا کوئی نہیں کی۔ کیوں؟ امت کے لیے درس تھا۔ جب اللہ نے اتنا کچھ دیا تو پھر جب امتحان کی باری آئے تو اللہ کے امتحان پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، منہ چھپا کر بھاگنا نہیں، جان بچانا نہیں۔ جب دین کی بات آئے، مصطفیٰ کے نظام کی بات آئے، مصطفیٰ کے ختم نبوت کی بات آئے، ازواج رسول کے ناموس کی، آل رسول کے ناموس کی، اصحاب رسول کے ناموس کی بات آئے، عزت کی بات آئے، تو پھر منہ نہیں چھپانا، ڈٹ کر حسینی بن کر مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر حسینی بننا ہے، اور جو حسینی بنتا ہے اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات فوراً سے اختتام، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی بہت زیادہ فوج تھی، بڑے بڑے اس نے مارکے کیے۔ ایک دن اس نے اپنے کمانڈر سے کہا جاؤ فلانی پہاڑی پر آج سارے میرے فوج جتنے بھی دستے ہیں، جتنی بھی یونٹ ہیں، سب کو جمع کر لو۔ میدان میں جمع ہو گئی اور وہ پہاڑی کی چوٹی پر جا کر اپنے کمانڈر کے ساتھ دیکھتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے فوج ہی فوج ہے، فوج ہی فوج ہے، فوج ہی فوج ہے، اور انہیں لگتا ہے، کمانڈر پوچھتا ہے، وزیر پوچھتا ہے بادشاہ رو کیوں رہے ہو؟ یہ فوج اتنی ہے کہ پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے، تجھے اللہ نے اتنی فوج عطا فرمائی ہے اور ایسے جان نثار عطا فرمائے تیرے نام پر قربان ہو جائیں، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا یہ رونا میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ وقت گزر گیا، بادشاہ کا آخری وقت آیا، وصال ہو گیا۔ وزیر نے خواب میں بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے پایا، جنت کی کیاریوں میں، باغات میں گھوم رہا ہے۔ وزیر نے پوچھا اے بادشاہ تیرے ساتھ بتا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میں تو گناہگار تھا، میں تو گناہگار تھا، میرا تو کوئی عمل بخشش کے قابل نہ تھا، لیکن تجھے یاد ہے ایک وقت آیا تھا میں نے کمانڈر کو کہا تھا ساری فوج جمع کر، اس نے ساری فوج جمع کی، سب جمع ہو گئے، اس پہاڑی کی چوٹی پر میں رویا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے۔ اور تو نے پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہاں میں نے بتایا نہ تھا، تجھے پتا ہے میں کیوں رو رہا تھا؟ عمل کوئی اچھا نہیں تھا، عمل کوئی بخشش کے قابل نہیں تھا، اس دن میں فوج کو دیکھ کر اس لیے رویا، کاش میں حسین کے دور میں ہوتا اور کربلا کے میدان میں اتنی فوج مجھے اللہ دیتا، میں حسین کی مدد کے لیے یزیدیوں سے اس فوج کے ساتھ ٹکرا جاتا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آئے، اللہ نے میرے عمل نہیں دیکھے، اللہ نے کہا تو حسین اور نبی کے نواسے حسین کے غم میں رویا ہے، تیری آنکھ کا ایک آنسو جو آنکھ سے ٹپک کر رخسار داڑھی تک پہنچا ہے، اللہ کو اتنی غیرت آئی، رحمت جوش میں آئی، اللہ نے میرے کوئی گناہ نہیں دیکھا، میرا وہ ایک عمل دیکھ کر میری بخشش عطا فرما دی۔ حسین کے غم میں رونا بھی برکت ہے، حسین کے غم میں آنسو بہانا بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے غم حسین عطا فرمائے اور حسین کے مشن پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ حسین نے جو جو کہا اس کو پشت کے پیچھے ڈال کر خالی حسین حسین کریں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ حسین وہی ہے، باپ بیٹے کو تلقین کرے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، باپ مر جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹا سارے باپ کے کام چھوڑ کر کہے میں فلانے باپ کا بیٹا ہوں، 1 سال لوگ اس کی عزت کریں گے، 2 سال کریں گے، 5 سال کریں گے، اس کے بعد کہیں گے جا دفع ہو جائیں یہاں سے، تیرا باپ کیسا تھا، تیرا کردار کیسا ہے۔ آج حسین حسین تو ہم کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے روز اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا، قیامت کے روز امام علی مقام امام حسین نے پوچھ لیا بتا میرا نام تو بڑا ڈنڈے کی چوٹ پر لیتا تھا، کہتا تھا نا میں حسین کو مانتا ہوں، بتاؤ حسین نے کربلا میں سر کیوں کٹایا؟
وہ شراب کے خلاف سر کٹایا تو شراب پیتا رہا، نماز کے لیے سر کٹایا تو نمازوں کو چھوڑتا رہا، قرآن کے لیے سر کٹایا تو نے تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، حسین نے مسجد آباد کرنے کے لیے سر کٹایا تو مسجد میں جاتا ہی نہیں تھا، حسین نے تیرے لیے عزت و آبرو کے لیے قربانی دی، تو نے تو عزت آبرو کو چوکوں میں نمایاں کر دیا۔ ماں بہن بیٹی سے بھی اگر حسین نے پوچھ لیا، سیدہ پاک نے پوچھ لیا، بتاؤ تمہاری شرم و حیا کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری آبرو کے لیے میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں قربان ہو گیا، چھوٹا علی اصغر دے دیا، تم نے بتاؤ تم گھروں میں رہ کر بھی چار دیواری کے اندر عزت کے ساتھ رہ کر بھی بے حیائی کرتی رہی، بتاؤ سیدہ پاک کو مائیں بہنیں بیٹیاں کا جواب دیں گی؟ ہم حسین ابن علی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم حسین حسین تو کرتے ہیں، حسین کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ اللہ آپ کو اور مجھے حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سجدہ حسین کا اور آخری کردار نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت، یہ حسین ابن علی کا آخری درس تھا کہ سن لو میرے محبوب کے غلاموں، یہ وقت بھی آ جائے کہ چھوٹا علی اصغر بھی قربان ہو جائے، بھائی بھی قربان ہو جائے، بیٹے بھی تشبیہ مصطفیٰ علی اکبر بھی قربان ہو جائیں، جس کو دیکھ کر حسین کو اپنے نانا یاد آ جاتے تھے، جن کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا کہ میرے نانے کی صورت ہے۔ اگر امام علی مقام نے پوچھ لیا، بتاؤ وہ آخری درس تم نے کیوں بلا دیا؟ میں نے تو سجدے میں سر رکھ کر تمہیں درس دیا تھا، ایسا معاملہ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا، میں نے نیزے کی نوک پر سر کاٹ کر اٹھایا گیا، پھر بھی تمہیں بتایا کہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا۔ اور آج سب سے زیادہ ہم چھوڑنے والے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں پوچھتا نہیں ہوں ہاتھ کھڑا کریں یا ارادہ کریں یا زبان سے بولیں، صرف آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، صبح سے لے کر، چھوڑیں پچھلی زندگی، صبح سے لے کر جمعے تک، ابھی 1:49 ہو گئے، 50 منٹ ہونے والے ہیں، مجھے بتاؤ اس پورے صبح فجر سے لے کر ابھی تک ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ کتنوں نے فجر پڑھی ہے؟ کتنے جمعے میں آ جائیں گے؟ کتنوں نے نفل پڑھے ہوں گے؟ پھر کہیں حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں، تو دعویٰ پھر سچا نہ ہوگا۔ سچا دعویٰ تب ہوگا جب حسین کی ایک ایک بات کو مانیں، حسین کے نقش قدم پر چلے، حسین کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حسین ابن علی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی راستہ حق کا راستہ ہے، وہی راستہ فلاح کا راستہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تمام حضرات کو سنت ادا فرمائے۔